بیٹیوں کے تعلق سے اس زمانے میں جب جناب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو، اس معاشرے کو 40 سال تک انسان بنانے کی کوشش کی۔ جب ان کے اندر انسانیت آ گئی اور انسانیت کی روح جلوگر ہو گئی، انسانیت کا وصف پیدا ہو گیا، تب انہیں مسلمان بنانے کی فکر کی گئی ہے۔ آپ پہلے دن سے دیکھیے وحی نہیں آئی، وحی 40 سال کے بعد آئی، لیکن 40 سال سے پہلے ایک انسان کیسا ہو، صادق ہو، امین ہو، وعدے کا سچا ہو، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی اور بھی خواہی میں پیش پیش رہتا ہو، ایک دوسرے کا لحاظ کرتا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو، بڑوں کی عزت و احترام ہو، اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، اور غریبوں کی پوری مالی مدد کی جائے، اور معاملات جو ہے اس کو درست رکھا جائے، تجارت میں تاجر بن کے ہو تو کیسا مقام رکھتا ہو، ایک دوسرے کی خدمت انجام دے رہا ہو تو اس خدمت میں اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہو، یہ ساری باتیں انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا 40 سال تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنانے کی کوشش کی اس معاشرے کو، جو معاشرہ جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا۔ ابھی بچیاں اشعار کے ساتھ جو اپنے گویا کہ ایک مادت پیش کر رہی تھی کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا۔ بیٹیوں کے ساتھ ایک واقعہ ہم سناتے ہیں۔ عربی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام فرزدق ہے۔ فرزدق نے اپنے دادا کا واقعہ خود بیان کیا ہے، اور روح المعانی کے اندر مولانا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام صعصع بن ناجیہ تھا۔ صعصع بن ناجیہ کے 2 اونٹ غائب ہو گئے تھے، بلکہ 2 اونٹنیاں تھیں وہ غائب ہو گئی، اور گابن اونٹنیاں تھیں۔ ان دونوں اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ نکلے، تلاش کرتے 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 جنگلوں سے گزرتے رہے، بیابان سے گزرتے رہے، صحراؤں سے گزرتے رہے، ریگستان سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ ایسی ان کو نظر آئی جہاں پر ایک جھوپڑی تھی، اور اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ اونٹ وہاں موجود تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس بوڑھے آدمی سے انہوں نے کہا، میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں اور میری 2 اونٹنیاں غائب ہو گئی ہیں، اور دونوں گابن تھی، لہذا میں ان کی تلاش میں آیا ہوا ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، دونوں نے بچہ دیا ہے، اور جب سے یہ اونٹنیاں آئی ہیں میرے گھر میں خیر و برکت آ گیا ہے، برکت آ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کے ذریعے میرا پورا خاندان پل رہا ہے۔ یہ اونٹنیاں ہیں جو ہمیں ملی تھی۔ حضرت صعصع نے کہا یہی میری اونٹنیاں ہیں۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ اچانک گھر میں چیخنے، چلانے، رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھے نے کہا کہ دیکھو ولادت کا موقع ہے، جب یہ حمل ہو تو ہمیں بتاؤ کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ میں بھی خاموش بیٹھا، سب کے ساتھ سنتا رہا کہ کیا یہ کہنا چاہتا ہے، اور اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بچی ہے تو میں اسے فوراً زندہ ترجور کر دوں گا، اور اگر بچہ ہوگا تو ہم جشن منائیں گے۔ حضرت صعصع کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ بنو تمیم کے یہاں ایک خاص رواج تھا، اور رواج کیوں ہوا تھا؟ ہر رواج کا ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ تو بچیوں کے درگور کرنے کا ایک سبب یہ ہوا تھا کہ بنو تمیم کی ایک لڑکی کو ایک دوسرے قبیلے کے ایک سربراہ شخص نے اغوا کر لیا اور اپنے محل کے اندر قید کر دیا۔ باپ کو جب پتہ چلا تو باپ نے کوشش کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ بھائی یہ میری بچی ہے، اس کو تم قید سے آزاد کر دو۔ وہ راضی ہو گیا اور کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم اپنی بچی کو لے جا سکتے ہو۔ لیکن جب بچی سامنے آئی اور باپ نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو بنو تمیم کی اس لڑکی نے کہا ہم نہیں جا سکتے، ہم تو انہی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر کے باپ
آپ جو ہے پانی پانی ہو گیا شرم سے، اور اسی وقت یہ طے کیا کہ آج سے کسی بچے کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ قبیلے کا بڑا سردار تھا، لہذا اس پورے قبیلے کے اندر یہ بات آ گئی کہ کسی بچے کو وہ زندہ نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ رفتہ رفتہ پورے سماج کا ایک سمبل بن گیا، سلوگن بن گیا، اور یہ عمل ایسا جاری ہوا کہ سن کر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا حضور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہا حضور میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی، بچی بڑی پیاری تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، جب میں اسے آواز دیتا تو دوڑ کے آگے مجھ سے چپک جاتی تھی اور میرے ہاتھوں کو چومتی تھی، پیشانی کو چومتی تھی۔ میرے حضور مجھے بہت پیاری تھی، لیکن معاشرہ اور سماج ایسا تھا کہ اس سماج کی بندنوں نے مجھے خوار بنا دیا، اور میں ایک روز اپنی بچی کو لے کے چلا، کہا چلو تم کو مارکیٹ دکھا لائیں یا میلہ دکھا لائیں، اور اپنی اس بچی کو لے کر کے میں گیا، اور قریب ہی ایک قبیلہ اس قبیلے کا کنواں تھا، اس کنویں کے پاس میں لے گیا، اور میں نے اس بچی کو اس کنویں میں ڈھکیل دیا، بچی گری اور وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اور میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضور میری بچی تڑپ کر کے مر گئی۔ ایک صاحب نے کہا حضور کو تم نے غمزدہ کر دیا، حضور کو تم نے غمزدہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، غمزدہ نہیں کیا، جو اس نے کیا ہے اس کا اظہار یہ کر رہا ہے۔ یہ بتاؤ، ایک دفعہ اور سناؤ اس واقعے کو۔ لہذا انہوں نے پھر اس کو سنایا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ کے ریش مبارک پر آنسو کے قطرے جمنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے، ان اللہ قد بدع عن الجاہلیت ما عملوا، ان اللہ قد بدع عن الجاہلیت ما عملوا، لہذا فرمایا کہ فاستعن عملک، دیکھو اسلام اب تم نے قبول کیا ہے، لہذا جاہلیت کے جتنے اعمال ہیں اس اسلام کے فضل سے، اس کی بدولت اللہ نے تمہارے سارے اعمال کو معاف کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، لہذا اچھے اعمال کی ابتدا کرو آپ۔